دوسری بات ابھی آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل یہودی مابین کی جنگ چھڑ گئی ہے، اور فلسطین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، چھوٹا سا تو ملک ہے، اور عرصہ دراز سے وہ حالت جنگ میں ہے، عرصہ دراز سے حالت جنگ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلسطینی بچوں کو، میڈیا پہ دیکھا ہوگا نا، فلسطینی بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا یا پتھر ہوتا ہے، اور وہ اسرائیلی یہودی فوجی جس کے پاس ایک نہیں تین تین گنے ہیں، دو ہاتھ میں اور باقی بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہ پورا اپنا سیکورٹی لباس کے اندر ہے، اور وہ بچہ جس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، اور سینہ ایسے چوڑا کر کے 8-10 سال کا بچہ اس یہودی فوجی سے بات کرتا ہے۔ وہ نہیں ڈرتا ایسے کہ بندوق سے مجھے مار دے گا، یا بھی گولی مار دے گا، یہ تھپڑ ہی مار دے تو میں کیا اسے، لیکن وہ سامنے کھڑا ہو کر اسے پتھر مارتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر کہ میں نے اس کو پتھر مارا، یہ گولی چلا دے گا، میری جان چلی جائے گی۔ نہ جوان یہ وہاں دیکھ رہا ہے، نہ بوڑھا یہ دیکھ رہا ہے، نہ وہاں کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے، نہ وہاں کی خواتین یہ ملا دیکھ رہی ہیں، نہ وہاں کے مرد دیکھ رہے ہیں، سب سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیوں کہ وہ انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، مسلمان کی شان شہادت کے اندر ہے۔ اگر جہاد سے مسلمان بھاگے گا تو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ جب تم جہاد ترک کر دو گے تو ہم تم پہ ذلت مسلط کر دیں گے۔ جہاد سے بھاگو گے، اللہ کے نام پہ لڑنے سے بھاگو گے تو پھر تم پہ ذلت اور رسوائی، یہ مسلط ذلت تمہارا مقدر کر دی جائے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم ذلت ہی کو عزت سمجھیں، ہم ذلت کو عزت کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، وہ تو یار ہزاروں میل دور ہے، پھر پرائی جنگ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پرائی جنگ، فلسطین والے کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، وہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کے لیے بات کرنا تو پورے عالم اسلام کا کام ہے نا، فلسطینیوں کا تو کام نہیں ہے سر۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے لیے بات کرنا، فائٹ صرف وہ کر رہے ہیں، ہم سے تو ان کی حمایت میں دو جملے بھی نہیں بولے جاتے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ تو ہزاروں میل دور جنگ لڑ، اس میں خواہ کودنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، آپ نے کہا خواہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان تمام کے تمام مسلمان، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو نا، یعنی اگر جسم کے اس پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہو تو پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہاں تکلیف ہو تو وہاں تک جاتی ہے، وہاں تکلیف ہو یہاں تک آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے خیر مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں محسوس ہو ہی نہیں سکتا۔ چیوٹی کاٹے، چیوٹی کاٹے نا تو پورے وجود میں اس کر لیتا اس کو۔ سرکار نے فرمایا مسلمان قوم کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان اس کو ویسے ہی محسوس کرے جیسے اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے احساس کرنا، اور وہ احساس تو مر چکا، احساس مر گیا، پھر اس پہ مزید رعونت یہ آئی کہ وہ تو کوسوں میل دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، تو ہم کیا کریں، وہ تو دوسروں کا کام ہے جو وغیرہ وغیرہ کرنا۔ یہ جملوں کا بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ تو بہرحال ابھی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہاں بیٹھ کے دور بیٹھ کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں، ان میں شرکت کریں، اپنے احتجاجی بیان ریکارڈ کروائیں، وہ یہ چیزیں دیکھیں تو اتنا تو ہو۔ ابھی ایک وہاں کا ایک صحافی ہے، اس نے اردو میں بیان ریکارڈ کرایا، فلسطین کا ایک صحافی ہے، اس نے کہا کہ پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے، یہ بڑا جملہ سنو، کہا کہ پوری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے، پوری دنیا، وہ کہتا ہے کہ فلسطینی ہے وہ، اس نے کہا پوری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے لیکن ہمیں پتہ ہے پاکستانی قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ کتنا ان کی امید ہے پاکستانیوں کے ساتھ، کہتے سب چھوڑ دیں ہمارے کو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اسی قوم کے اندر کچھ ایسے ضمیر فروش لوگ ہیں، کچھ ایسے مادہ پرست لوگ ہیں جن کے نزدیک صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے تو مرنا ہے نہیں، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے، تو وہ پھر ٹھیک ہے کہ جہاد ایسے بھی کچھ دیندار لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد ہم پہ جب فرض ہوگا جب ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے گا۔
ہاں یہ باتیں بہت عرصہ پہلے کی جا چکی ہے. جب کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کے کودے گا نا پھر جہاد فرض ہوگا. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ مسلمان کو اگر تکلیف ہو دوسرا مسلمان اس کو، تو وہ مسلمان گھر والے ہی مسلمان ہوگا، اس کو تکلیف، میرے اپنے گھر والوں کو تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہوگی. میرے پڑوس میں اگر مسلمان کو تکلیف ہو رہی بھائی کو، تو پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور نے کیا دین سکھایا تھا اور حضرت نے کیا بنا دیا اس کو، کہ جب ہمارے گھر میں کوئی کودے گا نا، ہمیں کوئی دیوار سے لگائے گا، تو پھر ہم پہ جہاد فرض ہوگا. جہاد کی فرضیت کا یہ الٹا سبق پڑھا دیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جہاد سے بھاگو گے، اللہ نے فرمایا جب تم جہاد سے منہ موڑو گے نا، تو پھر ذلت اور رسوائی تم پہ مسلط کر دی جائے گی. آج ہے وہ عزت سے جانے دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے وہ بم مار رہے ہیں بچوں کو. اسرائیل یہودی، یہ لعنتی قوم ہے خدا کی طرف سے، وہ ان کے معصوم بچوں کو، جو ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو کھڑا کر کے دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے اور انہیں بم اور کی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک کلپ اس فقیر نے دیکھا تھا، پچھلے سالوں میں وہ آیا تھا کہ کوئی 8-10 بچے تھے، ایسے جگہ جگہ سے پلر لگے ہوئے تھے، ہر پلر کے ساتھ انہوں نے ایک بچے کو باندھا ہوا تھا. معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے، 8 سال 6 سال 7 سال کی عمر کے بچے، بچیاں بھی تھیں ان میں. ایک ایک پلر پہ ایک ایک بچی بندھی ہوئی تھی. ایک یہودی لعنتی فوجی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ کبھی چھڑی منہ پہ مارتا تھا، کبھی ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے، کبھی ان کے پاؤں پہ مارتا تھا. اب وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سک رہے، وہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ انہیں مسلسل وہ چھڑیاں مار رہے ہیں، اور وہ انہیں ویڈیو بنا کے وائرل کری. وائرل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا لوگ، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے آئے ہیں اور دیکھو چھپ کے نہیں مار رہے، ویڈیو بنا کے تمہیں دکھا رہے ہیں. اب کس میں کہ مسلمانوں میں غیرت ہے تو آگے چھڑا لو. غیرت کہاں تھی؟ ہر ایک اپنا ملک سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، ہم جنگ میں پڑیں گے، ہماری اپنی قوم کے مسئلے مسائل پڑ جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مدینے کی فکر نہیں تھی کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینے کی فکر نہیں تھی کیا؟ دنیا بھر کے مسلمانوں کا درد صرف انہی کے سینے میں تھا. پھر ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں. صحابہ کرام کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں ہر مسلمان کا درد ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا مسلمان ہو یا ہزاروں میل دور کا مسلمان. تو ہم ان کے لیے ٹھیک ہے، آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، تو کم سے کم اپنی عبادتوں میں ان کے لیے دعائے خیر تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہیلپ مانگ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں. انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ ہمارے لیے اس کا ورد کر دیں. آیت کریمہ، وہ کہہ رہے ہیں آیت کریمہ کا ہمارے لیے آپ ورد کر دیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اصلہ ہے ہمارا. دیگر مسلمان بھائیوں سے وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ اپنے گھر بیٹھ کے یہ پڑھیں ہمارے لیے کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے نیست و نابود کرے. ان کا ایمان دیکھیں کہ وہاں میزائل برس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، اصلی کہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو پاکستانی قوم جو ہے وہ رب کا قرآن پڑھ کے ہماری مدد کرے. اور ہم نے اس قرآن کو، جس قرآن کو وہ اس اینگل سے لے رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پاورفل چیز ہے، یہ تمام سے زیادہ طاقت والی آیت ہے. وہ قرآن کا سہارا لے کر اور کفار سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہم کب پڑھتے ہیں آیت کریمہ؟ ہماری جب کوئی ذاتی مشکل پھنس جائے نا، تو پھر ہم نے بندے بٹھا لینے، مدرسے کے بچے بلا کے 1.25 لاکھ دفعہ ہم نے آیت کریمہ پڑھوانی ہے. ذاتی گھر کا مسئلہ اگر ہو جائے، ذاتی گھر کا، دین پر جب مشکل، ابھی فلسطین پہ مشکل کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ دین اسلام پر مشکل آئی ہوئی ہے. دین پر مشکل ہے، دین کفر کے گھیرے میں ہے. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا حرم سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے. کس شان سے دین نکلا تھا حرم سے؟ آج دین کا ہم نے حال کیا کیا ہے؟ دوسروں کا شکوہ نہیں، ہم نے جو دین کا حال کیا نا، یہ عجب بات تو یہی ہے کہ جب گھر والے اس کا ساتھ یہ کر دیں، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وطن مانے حرم سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے.
تو کہا کہ وہ تیرے مہاجر وہ تیرے انصار کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ وہ مکے کے مہاجر، وہ مدینے کے انصار یا رسول اللہ وہ کہاں ہیں؟ وہ جانثار صحابہ تھے آپ کے، وہ تیرے مہاجر وہ تیرے انصار کہاں ہیں؟ مکے میں جو تھے ساتھ وہ دو چار کہاں ہیں؟ مکے میں جو تھے ساتھ وہ دو چار کہاں ہیں؟ یہ وقت اب انہیں پکار رہا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ پھر آ جائیں ابو بکر، پھر آ جائیں عمر، پھر آ جائیں مولا علی، پھر آ جائے عثمان غنی، پھر آ جائے سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر آ جائے ٹیپو سلطان، پھر آ جائے محمد بن قاسم، جنہوں نے دین کو بچایا ہے، دین بچا کے آگے بڑھا کے دیا ہے۔ اب ایسی وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو اب وقت صرف دعا کرنے کا نہیں ہے، اب صرف بیٹھ کے دعائیں کرنے کا وقت نہیں کہ دعا کر لیا میں ڈیوٹی ختم، نہیں، اب دعا سے قدم آگے چلنے کا وقت ہے، اب عملی طور پہ کچھ کرنے کا دکھانے کا وقت ہے۔ آخری بات سنیں، یہودی کا ایک وزیر تھا، اس کا فقیر کا نام یاد نہیں، تو اس نے اپنا ان کا کوئی ایک پرے کا دن ہوتا ہے، عبادت کا دن، ہفتے کا دن ان کا ہوتا ہے نا، تو وہ جا رہا تھا اپنے کام سے، تو اس کی بیٹی نے اس کو کہا کہ آج پرے کا دن ہے، آج عبادت کا دن ہے، تو آپ آج بھی سینٹر جا رہے ہیں تو آپ رک جائیں، نہ جائیں، آپ سب مل کے عبادت کریں گے، ان کی جو عبادت ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے، آج پرے میں ان کی دعا ایک مخصوص دعا ہوتی ہے، دعا میں سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں اپنے وطن کے کام کے حوالے سے، میں وہ کام کر لوں، میں جلدی آ جاؤں گا، میں پرے میں پھر بھی شامل ہو جاؤں گا، پوری بات میں نہ صحیح تو چلو آخر میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن وہ کام ضروری ہے۔ اس کی بیٹی نے پھر ضد کری، بولا نہ جائے نا بابا، پورا ہفتہ تو کام کرتے ہیں، آج پرے ہے، آج دعا ہے، آج سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں شامل، دعا بڑی طاقت ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو اگر سب کچھ دعا میں ہوتا نا، سب کچھ اگر دعاؤں میں ہوتا تو آج ہمارا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ کس نے کہا؟ اس یہودی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ ہر سال مسلمان لاکھوں لاکھ مسلمان بیت اللہ شریف آ کے ہمارے حق میں بددعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ یہودیوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، سارے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، امام کعبہ دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے آمین کہہ رہے ہیں، بولے کب سے دعائیں کر رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، یہ مقبولیت کا مقام ہے نا، اجابت والی جگہ ہے نا، دعاؤں ان کا زور ہی دعاؤں کے اوپر ہے، اگر صرف دعاؤں سے کام بننے ہوتے تو اسرائیل کا وجود کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ دکھا رہا ہے صرف دعا نہیں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، جہاد بھی کیا ہے، حضور نے خود تلوار اٹھائی ہے، اللہ کے محبوب نے خود تلوار اٹھا کے دکھائی، نہیں کہ صرف حکم دے دے جاؤ لڑو، نہیں، اسلام کے لیے خود تلوار اٹھائی ہے آپ نے، مارا ہے کافروں کو آپ نے، حضور علیہ السلام کے خود زخم آئے ہیں جہاد کے، دانت مبارک آپ کا شہید ہوا ہے، یہ ہونٹ مبارک پھٹ گیا تھا جس سے خون باہر نکل آیا، خون مبارک نکل آیا تھا، سر مبارک پہ چوٹ لگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خون مبارک نکلا ہے، اللہ کے محبوب کے خون نکلا ہے، ہم اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے، موت تو ایک دن آنی ہے، تو عزت سے کیوں نہ مر جائیں، عزت سے کیوں نہ مر جائیں اس نام محمد پر، عزت سے کیوں نہ مر جائیں اس نام محمد پر، یوں بھی تو نصیر آخر دنیا سے جانا، عزت سے نہ کیوں مر جائیں اس نام محمد پر، یوں بھی تو نصیر آخر دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو نصیر آخر دنیا سے تو جانا، مرے جیے تو عزت سے، مرے تو عزت سے، مسلمان کی شان یہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔